اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 کا جو یہ لیسن ہے گلوبل وارمنگ، اس کا تیسرا پیراگراف آج ہم پڑھیں گے. تو آپ ذرا دھیان دیں بچوں کتاب کی طرف. ان دا انڈین سب کانٹیننٹ دا ہمالین ریجن ہیز اے glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. اور یہاں پر ہم گلوبل وارمنگ جو پڑھ رہے تھے، اب ہم انڈیا کی طرف آئیں گے. اپنے ان ہمسائے انڈیا اور اس کے ہمسائے ملکوں کی بات اب چھیڑ جائے گی. ان دا انڈین سب کانٹیننٹ، جب ہم انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی بات کریں گے تو ہمالیہ ریجن جو ہے، اس کے گلیشیئر جو ہے، یہ تقریباً 33,000 کلومیٹرز کو انہوں نے اوکیپائی کیا ہے. 33,000 اسکوائر کلومیٹرز کو انہوں نے کور کیا ہے ان گلیشیئرز نے. آپ خود اندازہ کیجئے کہ انڈیا کا جو سارا پانی، جو سارے ندی نالے، جو دریا بہتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہمالیہ ریجن میں جو گلیشیئرز ہیں وہ 33,000 کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے ہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے واٹر ٹاور آف ایشیا ایز اٹ پرووائڈز اراؤنڈ 8.6 ملین کیوبک میٹر آف واٹر اینولی. اس کو واٹر ٹاور آف ایشیا کہا جاتا ہے، اس ہمالیہ ریجن کو، ان گلیشیئرز کو جو 33,000 اسکوائر کلومیٹرز پر چھائے ہوئے ہیں. 33 اسکوائر کلومیٹرز پر جو چھائے ہوئے ہیں، اس کو واٹر ٹاور آف ایشیا کہتا ہے. واٹر ٹاور آف ایشیا کیونکہ یہ 8.6 ملین کیوبک میٹرز آف واٹر اینولی دیتا ہے. 8.6 ملین کیوبک میٹرز آف واٹر اینولی یہ دیتا ہے. آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہندوستان میں جو سارا پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے. Glaciers from the region mother several streams and river in the subcontinent. جو یہاں پر ہمارے ملک میں، ہندوستان میں جو یہ ریجن ہے، جو گلیشیئرز ہیں، جو ندی نالے، several streams, several rivers جو ہے، جیسے آپ جہلم کو دیکھیے، آپ ارتوی کو دیکھیے، آپ ستلج کو دیکھیے. یہ دریائے کاوری کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس پر بہت سارے کرناٹکا اور تامل ناڈو، ان 2-3 ریاست کے درمیان، کیرلا کرناٹکا، ان کے درمیان بہت سارا تنازع بھی چل رہا ہے اس پانی پر بھی. تو یہاں پر گلیشیئر جو ہے یہ ماں ہے ان سٹریمز کی، ان ریورز کی، یعنی کہ ان کا جو ان کی بنیاد جو ہے، جہاں پر وہ شروع ہوتے ہیں، وہ انہی گلیشیئر سے ہوتے ہیں. ان کی ماں ہے جس کو ہم کشمیر میں آگر کہتے ہیں. یہ ان کا منبع ہے، اردو میں اس کو منبع کہتے ہیں، یعنی کہ منبع ان کا ہے. سٹریمز اینڈ ریورز کا منبع جو ہے وہ ایک گلیشیئرز ہے انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں. which supports economy and the livelihood of millions of people in several countries. یہ صرف ہندوستان میں بہت سارے ممالک جو ہے، ہندوستان میں جو بہت سارے لوگ ہیں، ان کی جو روزی روٹی کا جو دارمدار ہے وہ صرف اسی پر نہیں ہے، صرف ہندوستان میں ہی ہے اس پر روزی روٹی کا دارمدار نہیں ہے. کس کا؟ اس پانی کا. جو یہ گلیشیئر جو پانی آتے ہیں، جو یہ ندی نالے بہتے ہیں، ان ندی نالوں پر، اس پانی پر بہت سے لوگوں کا روزگار ڈپینڈ ہے، دارمدار ہے اس کا. صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہے، لائک ادر کنٹریز، لائک چائنا، لائک انڈیا، لائک پاکستان، لائک افغانستان، نیپال اینڈ بنگلہ دیش. یہ سب ایسے ممالک ہیں جو اسی ہمالیہ ریجن کے ارد گرد بستے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں. تو ضروری بات ہے جب اس ہمالیہ ریجن سے پانی نکلے گا وہ انہی 4-5 ملکوں میں چلا جائے گا، اور ان 4 ملکوں میں ان کے روزی بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی کا دارمدار کا انحصار اسی پانی پر ہے، اسی انہی ندی نالوں پر ہے. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو آپ خود اندازہ کیجئے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، چائنا، نیپال اور بنگلہ دیش کو کتنے نقصان، کتنے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بٹ our unnatural phenomena is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world. صرف ہندوستان میں نہیں، جو یہ فینامنا بن رہا ہے، غیر فطری جو انداز چل رہا ہے لوگوں میں، ملکوں میں، جو گلوبل وارمنگ کا یہ فینامنا ہے، is set to change the very lives of these people. یہ لوگوں کا جو زندگی ہے، لوگوں کی جو زندگی ہے، اس پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس میں چینجز آ رہی ہیں. ایز ویل ایز دا ریسٹ آف دا ورلڈ، پورے ملک، پوری دنیا میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہے. endangered their very existence.
انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے ہیومن کی ایگزسٹنس کو، انسانیت کی ایگزسٹنس کو، انسان کی ایگزسٹنس کو، صرف انسان کی نہیں بلکہ باقی بود و بحث جو کر رہے ہیں، باقی جو لوگ رہ رہے ہیں اس دھرتی پر، اس زمین پر، ان کا رہنا مشکل کر دیا ہے اس گلوبل وارمنگ نے. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. ہیومنٹی جو ہے about to face the most devastating catastrophe، اس کو ایک تباہ کن ہلاکت، تباہی سے دو چار ہونا پڑے گی. ڈیواسٹیٹنگ، تباہ کن ایک کیٹاسٹروف آنے والا ہے، ایک ہلاکت کا تباہی جو ہے وہ یہی بن جا رہا ہے. That has not been encountered، جس کا سامنا ہم نہیں کر سکتے ہیں. since the Black Death، جو ایپیڈیمک ہوا تھا، بلیک ڈیتھ جو ہوا تھا، وہ 1346 سے 1346 to 1353، یعنی آپ خود اندازہ کیجئے تقریباً 8-9 سال تک یہ بلیک ڈیتھ رہا ہے. یہ یورپ میں رہا ہے، یہ ایشیا میں رہا ہے، یہ افریقہ میں رہا ہے. یہ اس بلیک ڈیتھ کی وجہ سے یہ ایک ایپیڈیمک، ایک وبائی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. تقریباً 7 سے 20 کروڑ لوگ جو تھے وہ مر گئے. اس بیماری، ایک پلیگ جیسی بیماری تھی. یہ 2-4-3 سب کنٹیننٹس میں، یہ یورپ میں بھی پھیلی ہوئی تھی یہ بیماری افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی پھیلی ہوئی تھی. 1346 سے 1353 عیسوی تک، 1346 سے 1353 تک یہ بیماری رہی، لگاتار رہی، اور اس دوران 7 سے 20 کروڑ لوگ مر گئے تھے. جو آج ایپیڈیمک چل رہا ہے، اس کو کووڈ-19 ہم کہتے ہیں. کووڈ-19 ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ 19 میں شروع ہوئی، دسمبر، چائنا میں، ووہان سے شروع ہوئی، اور ابھی تک یہ تھکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ابھی تک یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ابھی چلتی جا رہی ہے. پہلے اس میں امریکہ پڑ گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ یورپ میں چلا گیا ہے، فرانس، برازیل، ان لوگوں میں، اور اٹلی میں اس نے تباہی مچائی ہے، امریکہ میں اس نے تباہی مچائی ہے، اور اب اس سال اس نے زیادہ تباہی جو اب مچا رہی ہے ہندوستان میں بھی. While people are still debating whether global warming is in progress، اب بلیک ڈے کا جو ڈیبیٹ تھا وہ ختم ہونے ہی جا رہا تھا. اب دوسرا ڈیبیٹ آ گیا ہے، وہ گلوبل وارمنگ کا ڈیبیٹ جو چل رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ہر ایک کے ذہن میں یہ گلوبل وارمنگ کا ڈیبیٹ چل رہا ہے. The general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncountable rate in the very near future. یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کے سٹارٹ اینڈ از consciousness among most subcontinents، تو تقریباً تمام سبھی لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase in an uncountable rate. جو گلوبل وارمنگ ہے وہ شروع ہوئی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ کی شروعات ہو چکی ہے، اور یہ اب انکریز ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. انکنٹرول جو ہو رہی ہے، ریٹ از دا ویری نیئر فیوچر. اب آئندہ مستقبل میں یہ اتنی انکنٹرول ہو جائے گی تو پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. 2 decades back global warming was considered a western concept. ایک عجیب سی بات تھی جب 2 ڈیکیڈ ہم پیچھے چلے جائیں گے، یعنی 20 سال پیچھے چلے جائیں گے، تو یہ کنسیپٹ لوگوں میں تھا، عام طور پر یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ویسٹرن کنسیپٹ ہے، یہ مغرب کی جانب سے آیا ہے اور مغرب نے اس کو پھیلایا ہے. از ویزیبل اکراس دا گلوبل، بٹ ناؤ اٹ امپیکٹس از ویزیبل اکراس دا گلوبل. یعنی یہ کنسیپٹ تھا کہ گلوبل وارمنگ صرف ویسٹ میں ہو رہی ہے، مغربی دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اب یہ امپیکٹ جو اثر انداز اس کی ہو رہی ہے وہ ویزیبل اکراس دا گلوبل، یہ پوری دنیا میں اب اس کے ہو رہی ہے گلوبل، اس کی جو ویزیبلٹی ہے. ٹوڈے پلیسز اینڈ کولڈ ایز کشمیر، ٹوڈے پلیسز ایز کولڈ ایز کشمیر آر آلسو ایکسپیرینسنگ دا امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ. ہمارا کشمیر جس کو سرد ترین علاقہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، کیا لداخ کو پوری دنیا میں، دراز کو پوری دنیا میں سرد ترین علاقہ مانا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ کم ٹیمپریچر رہتا ہے، برف باری زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تر یہاں ٹیمپریچر کم ہی رہتا ہے. تو یہاں کشمیر میں بھی اس گلوبل
وارمنگ کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گلوبل وارمنگ کا یہ معاملہ ہے، یہ کتنا ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کتنے نہ جانے اگر ایسی ہی حالت رہی تو آئندہ آنے والی نسل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے اس لیسن کو ہم لے جائیں گے انشاءاللہ کل۔ باقی آج کے لیے شکریہ۔